جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج یہ ویڈیو شعر کے حوالے سے ہے کہ شعر کیا ہے اور اس کے مختلف حصے کون کون سے ہیں۔ اکثر مختلف انٹرویوز میں ریٹن ٹیسٹ میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ پلا محقق نے یا استاد نے شعر کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے، تو اکثر اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے شعر کی تعریف کرتے ہیں۔ شعر کا لغوی معنی اور مفہوم تو وہی ہے جو علم کا ہے، یعنی جاننا بوجھنا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کی کوئی تعریف ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ مختلف زبانوں کے عالموں اور استاد شاعروں نے اپنے انداز سے شعر کی وضاحت کی ہے، جن میں سے مشہور تعریفیں یہ ہیں۔ ابن رشید یہ شعر کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ کلام جو موزوں ہو اور بالارادہ کہا گیا ہو شعر ہے۔ اسی طرح میتھیو آرنولڈ کہتے ہیں کہ شاعری تنقیدی حیات ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے اس کی تعریف کی ہے جو کہ مشکل ہے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر وہ مقفع انشاء ہے جو تفضل اور تخیل کی مدد سے انبساط کا پیوند صداقت کے ساتھ لگاتی ہے۔ تو یہ ایک مشکل تعریف انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح میکالے نے شعر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ شعر الفاظ کا ایسا استعمال ہے جس سے تخیل دھوکہ کھا جائے۔ اسی طرح ابن سینا انہوں نے بھی شعر کی تعریف کی ہے جو کہ یہ بھی بہت مشکل تعریف ہے اور سمجھنے سے بالا ہے۔ کہتے ہیں کہ شعر منطق کی وہ قسم ہے جس میں تصدیق کا قائم مقام تخیل ہوتا ہے۔ یہ نفس انسانی پر انبساط یا انقباضی اثر ڈالتا ہے۔ شبلی نعمانی یوں رقم تراز ہے کہ وہ جذبات جو الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شعر ہے۔ اسی طرح آزاد بلگرامی کہتے ہیں کہ شعر ایسا موضوع کلام ہے جو مقفع ہو اور قصدن کہا گیا ہو۔ تو یہ آزاد بلگرامی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ خان شیفتہ جو کہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہے، وہ ان الفاظ میں شعر کی تعریف کرتے ہیں کہ سیدھی سادی اور سچی باتوں کو حسن بیان سے دل فریب بنانا کمال شاعری ہے۔ یعنی انہوں نے بھی ایک طرح کی تعریف کی ہے شعر کی۔ تو یہ مختلف تعریفیں تھی شعر کے حوالے سے مختلف اساتذہ کی۔ اب شعر کے حصوں کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ شعر کے حصے کون کون سے ہیں۔ تو شعر کے دو مصرع ہوتے ہیں، دونوں مصرع مل کر شعر کی اکائی مکمل کرتے ہیں، یعنی شعر دو مصرع پر مشتمل ہوتا ہے، ایک مصرع اولا دوسرا مصرع ثانی۔ مثال کے طور پر چک بست کا ایک شعر ہے برج نارائن چک بست کا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو اس میں جو پہلا مصرع ہے اس کو مصرع اولا کہا جاتا ہے، یعنی زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، ٹھیک ہے۔ مصرع ثانی موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، یعنی دوسرے مصرع کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ شعر کے ہر مصرع کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ مصرع کا اور پھر پورے شعر کا مفہوم واضح ہو سکے۔ چنانچہ مصرع اولا کے پہلے حصے کو صدر اور دوسرے حصے کو عروض کہتے ہیں، یعنی پہلے مصرع کے پہلے حصے کو صدر اور پہلے مصرع ہی کے دوسرے حصے کو عروض کہتے ہیں۔ اسی طرح مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع، دوسرے مصرع کے پہلے حصے کو ابتدا جبکہ دوسرے حصے کو ضرب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صدر کسے کہتے ہیں؟ پہلے جو مصرع ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، مصرع اولا ہے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے زندگی کیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ صدر ہے، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے عناصر میں ظہور ترتیب تو یہ عروض ہو گیا۔ اسی طرح جو دوسرا مصرع ہے جس کو ہم مصرع ثانی کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ موت کیا ہے، یہ ابتدا ہے، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے یعنی انہی اجزاء کا پریشان ہونا یہ ضرب ہے۔ تو یہ شعر کے حصے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔